إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ آج 28 فروری 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 165 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الرعد شروع کریں گے. سورۃ الرعد جو ہے یہ مدنی سورت ہے، لیکن اس کا اسلوب جو ہے وہ مکی صورتوں والا ہے، جس میں تذکیر بآلاء اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف لوگوں کو مائل کیا ہے. اور مختصر سی صورت ہے، صرف 43 آیات ہیں اس کے اندر. اللہ کا نام لے کر اسے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را. یہ حروف مقطعات ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. تلک آیات الکتاب. یہ کتاب کی آیات ہیں، یعنی یہ قرآن حکیم کی آیات ہیں جو تم پر پڑھی جا رہی ہیں. اور اس سے مراد وہ الکتاب لوح محفوظ بھی ہو سکتا ہے جس کے اوپر یہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن علم سے لکھی ہوئی ہیں. اسی میں سے اولڈ ٹیسٹمنٹ تورات اور زبور نازل ہوئے، اور نیو ٹیسٹمنٹ انجیل، اور اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی القرآن. تو یہ کتاب کی آیات ہیں. والذی انزل الیک. اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الحق، وہ حق ہے. حق کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن جو ہے وہ انگلش زبان میں ہو سکتی ہے پرپز فل، با مقصد. یعنی کتاب یہ ایک مقصد کے ساتھ اتری ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ انسانیت کی ہدایت. اور پرٹیکولرلی اس کتاب کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ آیت آئی، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اتری. حق یعنی مقصد کے ساتھ، با مقصد کتاب ہے یہ. اور ایک معنی جو ہے وہ حق کے سچائی کے بھی ہوتے ہیں، سچی کتاب بھی ہے، پرپزفل یہ کتاب ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن لوگوں کی اکثریت اس معاملے میں بالکل بے خبر ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد. اللہ ہی ہے وہ جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد ترونہا، ان ستونوں کے بغیر کہ جن کو تم دیکھ سکو. یعنی بغیر ستونوں کے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے آسمان پیدا کر دیے. دنیا میں جب بھی کوئی آپ نے عمارت کھڑی کرنی ہوتی ہے، اس کی چھت ڈالنی ہوتی ہے، تو بہرحال کوئی نہ کوئی سپورٹ تو اس کو چاہیے ہوتی ہے. ہوا میں تو وہ چیز کھڑی نہیں ہو سکتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو گریویٹیشنل فورس ہے، قوت کشش ثقل کی جو قوت ہے، اس کے ذریعے ہر چیز کو ایسا کنٹرول کیا ہے کہ بغیر سہارے کے بھی، یہ زمین بھی ہماری ہوا میں ہی معلق ہے، سپیس کے اندر کوئی سہارا نہیں سے، لیکن وہ گریویٹیشنل فورس اس طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہے کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک ٹائنیسٹ ڈیٹیل تک نہ صرف کنٹرول ہیں باقی بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی بھی نہیں ہیں.
ایسا ان کا پرفیکٹ ہارمونی ہے. ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اب یہ جو اسماء و صفات کا مسئلہ ہے یہ میں آلریڈی ایڈریس کر چکا ہوں، مسئلہ نمبر 41، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی نے سورج اور چاند کو پابند کیا ہے، اسی نے مسخر کیا ہے. كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک اپنی مقررہ مدت تک کے لیے رواں دواں ہے. چاہے سورج ہو چاہے چاند ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر نے مسخر کیا ہوا ہے، اور جو اس کی ڈیوٹی لگی ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. لیکن یہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک مقررہ مدت تک. اور وہی قرآن پاک میں ذکر بھی آیا قیامت والے دن وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، قیامت جب قائم ہوگی تو سورج اور چاند جو ہے یہ آپس میں مل جائیں گے. اور ملیں گے کیسے؟ اس کی سائنٹیفک ریزن یہی ہو سکتی ہے کہ اگر گریویٹیشنل فورس جو ہے، جو بیلنس کیے ہوئے ہے ہر چیز کو، اگر یہ ڈسٹرب کر دی جائے تو ہر چیز جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائے گی. واللہ عالم. تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے، کام میں لگایا ہے، لیکن ایک مقررہ مدت تک کے لیے. تو اب دیکھیں کیسا کام میں لگایا اللہ تعالیٰ نے سورج کو. یعنی یہ ہمارا جو زمین، جو میریکل پلانٹ ہے ان دس یونیورس، ایک ایسا معجزاتی کرہ ہے اس پوری کائنات کے اندر کہ جس کی مثال نہیں ہے، جہاں پر زندگی آباد ہے، اور کسی کرے پر ابھی تک زندگی دریافت نہیں ہوئی. تو اس جو کرہ ارض کے اوپر زندگی جو ہے یہ سب کے سب ڈیپینڈنٹ ہے اسی سورج کے اوپر. سورج کی وجہ سے ہی زمین پر ہوائیں چلتی ہیں، سورج ہی کی تپش کی وجہ سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے اور بارش یا گلیشیئر کی فارم میں پہاڑوں پر گرتا ہے، اور وہی گلیشیئر سورج کی تپش سے ہی پگھلتے ہیں اور زمین کے اوپر دریا چلتے ہیں، اور زمین کے نیچے بھی سوتوں میں پانی رواں دواں ہوتا ہے، جو زندگی کی سب سے بیسک نیڈ ہے، پانی. سورج ہی کی وجہ سے پودے جو ہیں وہ فوٹو سنتھسس، ضیائی تالیف کے ذریعے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں. ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں، ہم پودوں کو کھاتے ہیں، ہم جانوروں کو کھاتے ہیں. ہماری زندگی بھی ڈیپینڈنٹ ہے اسی سورج کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا مقرر فرما دیا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایک سورج ہے صرف، اور یہ ہماری جو گلیکسی ہے ملکی وے، اس کا یہ سب سے چھوٹا سورج ہے، سب سے چھوٹا. اس طرح کے 300 ارب سورج ہماری گلیکسی ملکی وے کے اندر دریافت ہو چکے ہیں. 300 بلین. 1 بلین جو ہے نا، 1 ارب، یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے نا تو 30 سال لگیں گے 1 ارب گنتی گنتے ہوئے. آپ روزانہ کتنا گن لیں گے؟ 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں. تو 1 سیکنڈ میں 1 دفعہ بھی آپ گنتی گنیں سارے کام چھوڑ کے، تب بھی 1,00,000 دفعہ بمشکل ایک دن میں گن سکتے ہیں. تو 1,00,000 بھی روزانہ کا حساب لگائیں تو آپ گھر جا کے کیلکولیٹ کر لیجئے گا. 25 سے 30 سال ریکوائرڈ ہیں 1 ارب گنتی گننے کے لیے. یہ اتنا بڑا فگر ہے 1 ارب. تو یہ 1 ارب سورج نہیں ہے، 300 بلین سورج ہماری صرف گلیکسی ملکی وے میں دریافت ہو چکے ہیں. اور یہ صرف بھائیو ایک گلیکسی ہے، صرف ایک گلیکسی. اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں. اب 250 ارب کو آپ ملٹیپلائی کریں 300 بلین سے، یہ تو سٹارز ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو کرے ہیں وہ الگ سے. تو یہ بالکل انبلیویبل فگر ہے. اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے کنارے پر ریت کے ذروں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنے کہ اس کائنات کے اندر ستارے موجود ہیں، سٹارز موجود ہیں سورج کی طرح کے، اور سورج ان میں سب سے چھوٹا ہے. اور اس ایک سورج میں روزانہ ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہوتی ہے. اور آج سے نہیں بھائیو، 15 بلین ایئر سے، 15 ارب سال سے یہ سورج اس طریقے سے اپنی انرجی ریلیز کر رہا ہے. تو بھائیو سورج کو کون دہکا رہا ہے؟ اتنی انرجی کون دے سکتا ہے؟ اور یہ تو ایک سورج. پھر اس طرح کے 300 ارب سورج صرف ہماری گلیکسی ملکی وے میں، اور یہ ایک گلیکسی، اور اس طرح کی 250 بلین گلیکسیز ان دس یونیورس. یہ ناسا کی رپورٹ ہے، نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل کی. یہ نہ سمجھیے گا کسی مولوی نے کوئی دریافت کیا ہے، نہ اس کی یہ کمپیٹنسی ہے. یہ میں آپ کو ناسا کے فگرز بتا رہا ہوں. تو یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ ان امیجنیبل ہے. تو اللہ تعالیٰ صرف ایک سورج کا ذکر کر رہا ہے.
کہ اس کو ہم نے ایسے کام میں لگایا ہے اور یہ اپنے کام میں دیکھیں کتنا فرما بردار ہے یہ سورج. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس کی کوئی موشن ڈسٹرب ہو جائے یا یہ بجھ جائے یا یہ ود رسپیکٹ ٹو زمین چلنے سے انکار کر دے. ویسے تو زمین بھی حرکت میں ہے. اور اس میں میرا پورا لیکچر ہے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. مسئلہ نمبر 60 کے نام سے تقریباً 70 منٹ کی گفتگو ہے. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز کو ہم نے مسخر کر دیا ہے. یدبر الامر, اللہ تعالیٰ ہی کاموں کی تدبیر فرماتا ہے. یفصل الآیات, اور وہی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے, یعنی اپنی نشانیاں. لعلکم بلقاء ربکم توقنون, تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ بھائیو یہ ساری چیزیں بنانے سے بنی ہیں, اور اگر یہ بنانے سے بنی ہیں تو ہمیں بھی کسی نے بنایا ہے اور ہمیں اس کا مقصد پورا کرنا ہے, اور اگر ہم نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو وہ ہستی ہمارے ساتھ کوئی بھی سلوک کرنے پر قادر ہے. یہ ہے اصل چیز. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا, وہی اللہ ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے اور دریا بھی رواں کر دیے. یہ زمین, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بچھونا بنایا ہے کہ اس کو بیلنس کیا ہے, اس کا سٹیبلائزر کے طور پر پہاڑوں کو رکھ دیا ہے. جیسے آپ یہ کبھی ویل بیلنسنگ کروائیں نا, تو اس کے رم کے اوپر مختلف جگہ پہ چھوٹے چھوٹے میسز لگائے جاتے ہیں تاکہ یہ ویل جو ہے وہ بیلنس رہے. اور ظاہر ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے, پھر سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے. اتنی اس کی موشنز ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں جو بیلنس ہیں, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے بیلنس کیا ہے, اور زمین پر پھر راستے بنا دیے ہیں نہروں کے چلنے کے لیے, دریاؤں کے چلنے کے لیے, جن کی وجہ سے پوری دنیا میں زندگی رواں دواں ہے. اگر یہ پہاڑ جو دریا ہیں یہ خشک ہو جائیں, یہ پانی بہنا بند ہو جائے, تو انسان اس روئے ارض پہ زندہ نہیں رہ سکتا. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور ہر طرح کے پھل, جَعَلَ فِيهَا, اس میں رکھ دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارِ, اور ہر چیز جوڑوں کی شکل میں ہے, اور وہی اللہ ہے کہ ڈھانپ لیتا ہے رات سے دن کو. یعنی یہ دن جو ہے اس کے اوپر رات آتی ہے تو یہ مکمل طور پہ تاریکی چھا جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے دن اور رات کا سسٹم بنایا ہے اور ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے. جتنی بھی سپیشیز ہیں, چاہے وہ پلانٹ کنگڈم سے ہو یا اینیمل کنگڈم سے ہو, ہر چیز جوڑوں کی شکل میں. پودوں میں بھی نر اور مادہ ہے جس طرح کے جانوروں میں نر اور مادہ ہے. ہر شے جوڑوں کی شکل میں. اور یہ سپیشیز کی تعداد تو انبلیویبل ڈیٹا ہے. اس وقت ہمارے روئے ارض پہ تقریباً 2 ملین یعنی 20 لاکھ سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں, جانوروں اور نباتات کی ملا کر. یعنی اگر آپ سپیشیز صرف گننا شروع کریں, گھوڑا ایک مخلوق, گدھا دوسری مخلوق, چیل تیسری مخلوق, کوا چوتھی مخلوق, اسی طریقے سے پیپل کا درخت, آم کا درخت, یہ تمام سپیشیز اگر مختلف گنی جائیں نا تو یہ 20 لاکھ بنتی ہیں زمین پہ, خشکی اور تری کو ملا کر 20 لاکھ. یہ ان کی تعداد نہیں ہے, یہ سپیشیز کی تعداد ہے. پھر ایک ایک سپیشیز, صرف انسان ہی دیکھ لیں 6.5-7 ارب ہیں, اور انسان تو بہت تھوڑے ہیں. حشرات الارض جو ہیں, زمین کے کیڑے مکوڑے, یہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر زمین پر بسنے والے ہر شخص کو 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں, 20 کروڑ ان کو دے دوں, ان کو دے دوں, ان کو, اس طرح 6.5-7 ارب انسانوں کو 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں, 200 ملین, 20 کروڑ, تو یہ کفایت کر جائیں گے. اتنے زیادہ کیڑے ہیں صرف حشرات الارض. اور پھر ان کا آپ دیکھیں ریپروڈکشن کا سلسلہ, کس طریقے سے نسل آگے چل رہی ہے, اور ہر چیز بیلنس ہوئی ہوئی ہے. کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی جو ہے وہ افزائش نسل کا ذریعہ جو ہے وہ انڈے کو بنا دیا ہے, کسی کے بیج کو بنا دیا ہے, اور اس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے. جوڑوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں. ان فی ذالک لآیات, اس میں ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی روشن نشانیاں. لقوم یتفکرون, لیکن ان کے لیے جو تفکر کریں, جو سوچیں.
عقل نہ ہوئے تے موجے ہی موجاں، تے عقل ہوئے تے سوچے ہی سوچا. جس کو عقل نہیں ہے تو اس کو تو پھر بے پرواہی کی اس کی زندگی ہے. وہ تو یہی کہے گا یار بچپن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ برسات کے موسم میں بارش برستی ہے یا بہار کے موسم میں جو ہے وہ پھول نکل آتے ہیں، یہ خود بخود ہی سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر انسان خود سوچنا شروع کر دے تو یقین کریں انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری مخلوقات کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کی ہے. ان امیجنیبل ڈیٹا. یعنی میں بعض اوقات صرف ایک انڈے پہ غور کرتا ہوں تو یقین کریں انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اگر ہمیں بچپن سے یہ بات آبزرویشن میں نہ ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے، تو آپ کسی ایسے انسان کو جسے یہ نہ پتا ہو کہ یہ چوزا بنتا کیسے ہے، اس کو انڈا دیں اور اس کو انڈا توڑ کے دکھائیں کہ یہ دیکھو انڈے میں لیسدار مادہ ہے، لیکن یہ انڈے میں سے چوزا خود بخود بن کے نکل آتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا. کیونکہ انڈا تو ہم نے کئی بار توڑا ہے. آپ انڈے کو توڑ کر ایک پلیٹ میں رکھیں اس لیسدار مادے کو، اور زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو دعوت ہے، تمام انٹلیکچوئلز کو دعوت ہے، تمام سائنٹسٹ کو، تمام فلاسفرز کو، کہ یہ جو انڈا جو توڑ کر ہم پلیٹ میں رکھتے ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ انڈا بنا دیں. انڈا تو آپ سے بننا ہی نہیں ہے. چلے ہم یہ قدرت کا ہی جو انڈا بنایا ہوا ہے اسی کو توڑ کر پلیٹ میں ڈال دیتے ہیں. اس لیس دار مادے میں سے ایک چوزا تو بڑی دور کی بات، ایک چوزے کی چونچ کو ہی بنا کے بتا دیں، اس کا کوئی پر بنا کے بتا دے اس کی ایروفائل سٹرکچر. تو اب یہ کوئی بے وقوف ہوگا نا جو یہ کہے گا کہ انڈے میں سے چوزا خود بخود نکل آتا ہے. بھائیو جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ چوزا خود بخود بن رہا ہو انڈے میں سے، پھر تو ہمارے بننے سے بھی بن جائے کہ ہم انڈا توڑیں، آپ کو لیسدار مادہ دیتے ہیں، آپ اس پہ ایکسپیریمنٹ پرفارم کریں اور ایک چوزا بنا کے بتائیں. مرغی ہی انڈا دے گی. وہ انڈا چاہے آپ مشین کے اندر رکھیں یا مرغی کے نیچے رکھیں، انڈا مرغی نہیں دینا ہے. اس کے بغیر انڈا نہیں ہو سکتا. تو یہ تو صرف مرغی کے انڈے کی بات ہو رہی ہے. روزانہ کھربوں کبوتروں کے انڈے، چیلوں کے انڈے، ایون کیڑیوں کے انڈے، مچھروں کے انڈے. اور میں یہ اکثر مثال دیتا ہوں، یہ جو ڈریگن فلائی ہے یہ بال پوائنٹ کے نقطے جتنا ایک انڈا ہے تقریباً، جس میں سے یہ ڈریگن فلائی نکلتی ہے، جسے ہم یہ پنجابی میں ہیلی کاپٹر کہتے ہیں، جس کو کاپی کر کے شنوک ہیلی کاپٹرز بنائے ہوئے ہیں امریکہ نے، جس کے وہ 4 پر ہوتے ہیں، 2 اس طرف تیزی سے وہ ہلاتی ہے. یہ ڈریگن فلائی جو ہے اس کے ایک ڈھیلے میں 25,000 آنکھیں ہوتی ہیں. 25,000 آنکھیں، 2 ڈھیلوں کی ملا کے 50,000 آنکھیں. اور یہ ٹائنیس ڈیٹیل تک کوآرڈینیٹس کو لوکیٹ کر لیتی ہے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک ڈریگن فلائی نہیں بنا سکتے، اس کا ماڈل نہیں کو بنا سکتا پرفیکٹ اسی طریقے سے. تو یہ کہنا کہ یہ انڈے میں سے خود بخود ڈریگن فلائی نکل آتی ہے، تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اس بات کو مان لے. اسی لیے بیالوجی کے ابھی تک 2 ہی لاز فائنل ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ ہر زندہ چیز جو ہے یہ پانی سے پیدا ہوئی، اور دوسرا لا یہ فائنل ہوا ہے کہ لیونگ تھنگز کین نیور بی پروڈیوسڈ فرام نان لیونگ تھنگز. زندہ چیزوں کو کبھی بھی مردہ چیزوں سے نہیں پیدا کیا جا سکتا. انڈا جو ہے یہ مرغی ہی دے گی تو اس میں سے چوزا نکلے گا. انڈا آپ نہیں بنا سکتے، بیج خود نہیں بنا سکتے. بیج جو ہے وہ درخت میں سے ہی نکلے گا، اور وہ بیج جب آپ زمین میں بوئیں گے تو 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے گا. اس بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ انسانی تاریخ میں جتنی کتابیں لکھی گئیں اس سے زیادہ ڈیٹا ایک بیج کے اندر ہے. ایک بیج میں یہاں تک ڈیٹا موجود ہے. آپ یہ تربوز ذرا کاٹیں، اس کے اندر کتنے بیج ہیں؟ وہ ایک بیج جو ہے وہ اربوں تربوز اپنے اندر رکھتا ہے، کیونکہ اس کو جب آپ بوئیں گے تو اس میں سے تربوز نکلے گا، اس کے اندر بیج ہوں گے، اس کے اندر سے تربوز نکلیں گے. ایک بیج یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. بیج، اس کو زمین میں بوئیں، کس طریقے سے درخت اس میں سے نکلتا ہے. اور کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آم کا بیج آپ بوئیں، یہ گٹھلی آم کی جو ہے وہ بیج ہی ہوتا ہے آم کا، تو اس میں سے سیب نکلا ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، نیور. اتنی اوبیڈینٹ ہیں یہ مخلوقات. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا جو ہے وہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فرما بردار ہے، اسی حکم کے تحت چل رہی ہے. ایک بیج میں یہ بھی ڈیٹا موجود ہے کہ اس سے جو درخت اگے گا اس کے تنوں کا سائز کیا ہوگا، پتوں کا رنگ کیا ہوگا، پتے کی سائز کیا ہوگی، پتے کی شیپ کیسی ہوگی، اس پہ فروٹ کب لگے گا، اس فروٹ کے پکنے کی ٹائمنگ کیا ہوگی. ایک ایک چیز جو آپ ایک درخت کو دیکھ کر سوچ سکتے ہیں نا، اس کی جتنی انفارمیشن، یہ ساری بھائی اسی بیج میں تو ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے یہ بیج خود بخود بن گیا ہے، تو ہم زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں ایک بیج بنا کے کوئی بتا دے.
چلے ہم بیج آپ کو دے دیتے ہیں، مٹی میں نہ بوئیں، پانی میں نہ بوئیں، اس کو دنیا کی کسی مہنگی ترین دھات میں پھینکیں، سب سے مہنگی دھات سونا ہے نا، اس میں بیج کو آپ پھینکیں اور اس میں سے درخت نکال کے بتا دیں، وہ حقیر مٹی ہے جس میں سے یہ سب کچھ نکلے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مفت مٹی رکھ دی زمین کے اوپر. ورنہ یقین کریں کہ اگر یہ جتنی قیمتی چیز ہے خوراک ہماری ڈپینڈنسی کے لیے، چاہے وہ گندم کی شکل میں ہو یا فروٹ کی شکل میں ہو، اگر اس کو مہنگی چیز میں اگانا پڑ جاتا سونے کے اندر یا چاندی کے اندر، تو کتنی مصیبت بن جاتی. لوگ مفت مطلب یہ تو انجوائے کر رہے ہیں چیزیں. یہ جو لوگ کسان وغیرہ ہیں اور جو کھیتیاں اگاتے ہیں وہ اس ایکسپیرینس سے گزرتے ہیں، اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یار ایک بیج. میں نے بھی ایک دفعہ خود تجربہ کیا اسلام آباد میں، ہمارے ساتھ پلاٹ خالی تھا تو اس سے اجازت لے کے تو ہم نے وہاں پر یہ خربوزہ اور تربوز، اسی طریقے سے ککڑی، یہ لوکی وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بوئیں. انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ یار بیج بویا تھا، اتنا بڑا تربوز نکلا ہے اس میں سے، یہ خود بخود بن گیا. اور اس طریقے سے بنا کہ آپ دیکھیں اس کی بار ایک کھال ہے جس نے اس کو سارا پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، وہ ڈارک گرین کلر کی. پھر اس کو آپ کاٹتے ہیں، اس میں ریڈ کلر، پھر اس میں سسپینڈڈ فارم میں کالے کالے بیج، ہر ایک بیج اپنی جگہ پہ لگا ہوا. اور وہ ایک بیج نہیں ہے، وہ کروڑوں تربوزوں کا ڈیٹا ہے ایک بیج، اس میں سے کروڑوں اربوں تربوز نکلنے ہیں. اور دیکھیں زمین کیسی فرما بردار اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اب یہ سڑک کے کنارے، فٹ پاتھ کے کنارے، آپ کو پتہ ہے برسات میں جب یہ پانی بہتا ہے تو یہ فٹ پاتھ کے کنارے کے اوپر نا مٹی سائڈ پہ جمع ہوتی جاتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بہار کے موسم میں اس سائڈ کی مٹی میں سے بھی پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. ایون یہ پرانے زمانے کی جو یہ قلعوں کی دیواریں بنی ہوئی ہیں، وہ اس کی چنائی مٹی سے ہوئی ہوتی ہے. وہاں اس دیوار پہ بیٹھ کے اگر کوئی چڑیا وغیرہ جو ہے وہ بیٹ کر دے تو اس کے بیٹ کے ذریعے وہاں پر جو بیج گرتا ہے اس میں سے بھی پودا نکل آتا ہے. دیکھیں کتنی اوبیڈینٹ ہے یہ مٹی، اللہ تعالیٰ نے کیسا اس کو مسخر فرمایا. لیکن بات وہی ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ان میں ہے نشانیاں ان کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں، پاگلوں کے لیے نہیں جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہتے. وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں جو آپس میں ملے جلے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کی زمینیں ہیں، بعض زراعت کے لیے کارگر ہیں، بعض نہیں ہیں، بعض ریتلی زمینیں ہیں، بعض سیم والی زمینیں ہیں. اس طریقے سے بعض ایسے زمین کے ٹکڑے ہیں جن کے اندر سے ماربل وغیرہ بھی نکلتا ہے، پہاڑوں کے اندر سے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جوڑا ہوا ہے. وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات ہیں انگوروں کے. وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، اور کھیتیاں ہیں. وَنَخِيلٌ، اور کھجوریں. سِنْوَانٌ وَغَيْرُ سِنْوَان، ایک تنے سے پھوٹنے والی بھی اور کچھ الگ الگ تنوں والی بھی. بعض اوقات کھجور کے ایک تنے میں سے ہی فروٹ نکلتا ہے، پھر اس کے تنے میں سے بعض اوقات الگ سے گوشے نکل آتے ہیں. یسقا بماء واحد، ان تمام کھیتیوں اور فروٹوں کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے. وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، لیکن ہم بعض پھل کو بعض پہ فضیلت دے دیتے ہیں. دیکھیں آم کو بھی وہی پانی لگ رہا ہے، کنو کو بھی وہی پانی لگ رہا ہے، انگور کو بھی وہی پانی لگ رہا ہے، کھجور کو بھی وہی پانی لگ رہا ہے. وہی H2O، ہائیڈروجن پر آکسائڈ، وہی اس کا کیمیکل فارمولہ ہے، ایک ہی پانی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعض کو ہم بعض پر فضیلت دے دیتے ہیں. فی الاکل، کھانے کے اعتبار سے، ذائقے کے اعتبار سے ہر ایک کا ذائقہ مختلف ہے. آپ ساتھ ساتھ بھی بے شک درخت لگاتے ہیں، انار کا، امرود کا، انگور کا، انگور کی بیل لگا دیں، اسی طریقے سے آم کا درخت لگا دیں. ایک ہی پانی ڈالیں، ایک ہی زمین ہوگی لیکن الگ الگ اس میں سے فروٹ نکلیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک فروٹ کو دوسرے پہ فضیلت دی ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، لیکن اس میں ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو اپنا انٹلیکٹ استعمال کرتے ہیں، عقل والے لوگ، ان کے لیے ہے نشانیاں. بہرحال اس پہ تو گھنٹوں بھائیوں گفتگو ہو سکتی ہے، اور میرا یہ بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے، میں فی البدی اس پہ کافی بول سکتا ہوں. 4 لیکچرز میں یہاں پہ کراس ریفرنس کے طور پر بتا دیتا ہوں. مسئلہ نمبر 59، سورہ قاف کا ترجمہ اور تشریح، منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت قرآن حکیم کی روشنی میں. دوسرا ہے مسئلہ نمبر 60، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. تیسرا ہے مسئلہ نمبر 64، انسان کی ہدایت کے 5 بنیادی سٹیپ، سورہ آل عمران کا آخری جو رکوع ہے اس کی روشنی میں.
اور چوتھا لیکچر ہے ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ 83B، جس میں میں نے آج کے دور کے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر رچرڈ ڈاؤکنز کی جو کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، اس کا میں نے محاسبہ کیا ہے علمی دلائل کی روشنی میں الحمدللہ۔ تو یہ 4 لیکچرز کراس ریفرنس کے طور پر کافی ہیں۔ اب یہ اتنی تمہید 4 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ اب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ زبردست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اے انسان اگر تجھے تعجب کرنا ہی ہے تو تو اس شخص کے قول پر تعجب کر، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی کر دیے جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ایسے لوگوں کے بات پر تعجب کرو تم اگر تم نے کرنا ہے۔ یعنی اتنی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، اس کے باوجود اگر تجھے انسان تعجب ہی کرنا ہے نا، ان قدرت کی نشانیوں کے بعد اب ان چیزوں میں تعجب کرنے کی بجائے اس پر تعجب کر جو یہ کہتا ہے کہ جب مٹی ہو جائیں گے تو زندہ کیسے ہو جائیں گے۔ وہ اللہ جس نے کریشن ایکس نہیلو کی ہے، عدم محض سے وجود بخشا ہے ساری انسانیت کو، ساری مخلوقات کو، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، ایک مردہ زمین پر بارش برسا کے بیج کے ذریعے اتنا بڑا درخت نکالنا اور کھیتیاں نکالنا، جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے، اس کی یہ قدرتیں دیکھنے کے بعد بھی اگر اے انسان تجھے تعجب کرنا ہے تو اس بات پر کر، اس شخص کے اس قول پر جو یہ کہتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں کیا دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے۔ دوبارہ زندہ ہونے کا کفر نہیں، اصل میں تو رب کا کفر ہے۔ اگر رب کو مان لیں تو اس رب کی قدرتیں جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، عدم محض سے وجود بخشا، تو اس کے لیے تو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوئی بھی کام پہلی دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے، جب انسان کو ایکسپیرینس ہو تو انسان کے لیے بھی دوسری دفعہ وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج بھی نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ بد نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کے گلوں میں توق ہوں گے قیامت کے دن۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی ہیں دوزخی، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش۔ اللہم اجرنی من النار۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے برائی ڈیمانڈ کرتے ہیں اچھائی سے پہلے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کب آئے گا وہ عذاب جس کا وعدہ تم اتنے عرصے سے ہم سے کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بجائے یہ اللہ سے اچھائی مانگنے کے، خیر مانگنے کے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتِ، جبکہ ان سے پہلے کئی ایک اللہ تعالیٰ کے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور بے شک تیرا رب تو مغفرت فرمانے والا ہے لوگوں کی باوجود اس کے کہ لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں اپنی جانوں پر۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور بے شک تیرا رب سخت عذاب دینے والا ہے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ، کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہ اتارا گیا۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں، بے شک آپ تو ڈر سنانے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ہادی بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ تو اگلی قوموں کے پاس بھی پیغمبر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ بعثت خاصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب کے امیین کی طرف تھی، اور بعثت عامہ پوری انسانیت کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا پوری انسانیت کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر تمام جہان والوں کے لیے۔ تو کافر کہتے تھے اس نبی کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، ٹینجیبل معجزہ، فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا۔ اور یہ میں موضوع کافی دفعہ قرآن میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ
کافروں کے پاس سب سے بڑا اعتراض ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا. منہ مانگا معجزہ جو وہ چاہتے تھے. وہ سورہ بنی اسرائیل کے اینڈ پہ جا کر وہ 9 معجزات آتے ہیں جو وہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے کہ آپ آسمان پر چڑھ کے دکھائیں ہمارے سامنے, یا آپ کا کوئی بہت بڑا باغ ہو اس میں آپ کوئی نہر رواں کر کے دکھا دیں. اس طریقے سے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات ڈیمانڈ کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے بارے میں پھر ارشاد فرمایا سورۃ العنکبوت کے اندر کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ القرآن ہے, جس کی بنیاد پر دعوے نبوت ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اگلے انبیاء کے معجزات جو ہیں وہ آج ہم ان کی ویڈیو پیش نہیں کر سکتے کسی کو. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, کوئی ویڈیو دکھا سکتا ہے؟ نہیں. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا جو قیامت تک کے لیے باقی رہے. اس وقت شاعری عروج پہ تھی, یہ کلام سن کر لوگوں نے اپنے کلام پھاڑ دیے. آج سائنس عروج پر ہے. ایک بھی قرآن پاک کی آیت اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہے. ہائپوتھیسز یا تھیوریز کی بات نہیں ہو رہی ہے, اسٹیبلش سائنس جو بالکل اسٹیبلش ہو چکی ہے ہر اعتبار سے. اور یہی وجہ ہے کہ آج تیزی سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. بہرحال اس حوالے سے میں نے ایک لیکچر دیا ہے, مسئلہ نمبر 85, قرآن اور قتال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 ایسی خصوصیات دی ہیں جو اگلے انبیاء کو نہیں دی تھی. ایک تو آپ کا معجزہ جو ہے وہ القرآن ہے, ٹینجیبل فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا نہیں. ویسے آپ کے معجزات بہت ہیں بخاری اور مسلم میں, ہاتھ مبارک ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا, اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی معجزات کافی سارے موجود ہیں, لیکن ان کی بنیاد پر دعوے نبوت نہیں ہے. دعوے نبوت اس القرآن کے بنیاد کے اوپر. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے القرآن, یہ آپ کی پہلی خصوصیت. دوسری قتال. اگلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی قومیں جب ان کی نافرمانی کرتی تھیں تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں سورہ التوبہ نازل ہوئی کہ اب مشرکین عرب کو 22 سال ہم نے دیکھ لیا, تقریباً 21-22 سال, تو اب اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کو قتل کیا جائے, جس طرح اگلی قوموں پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا. اس دفعہ عذاب کی سنت اس اعتبار سے بدلی کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کروایا, اور اس کی پہلی قسط غزوہ بدر کی شکل میں ان پر ٹوٹی, اس کے بعد غزوہ احد, اور پھر غزوہ خندق, اور پھر فتح مکہ الٹیمیٹلی ہوا. تو بہرحال جس کو ڈیٹیل چاہیے ہو تو مسئلہ نمبر 85 ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام, اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جانتا ہے ہر مادہ جو اپنے شکم میں, اپنے رحم میں اٹھائی ہوئی ہے, اپنی یوٹرس میں. وما تغید الارحام وما تزداد, اور اللہ تعالیٰ ہی رحم کے سکڑنے کو اور اس کے پھیلنے کو جانتا ہے. ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے تو اس کا رحم جو ہے وہ پھیل جاتا ہے, اور پھر ڈیلیوری کے بعد وہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کی ہیں, اور حقیقت بات ہے انسان تو بالکل لاچار ہے اس معاملے میں. کسی عورت کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے, کسی فیمیل کو نہیں پتا ہوتا, چاہے وہ انسانوں میں ہو چاہے وہ حیوانات کے اندر ہو, کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ کرے گا, کس طرح کی اسے اولاد عطا فرمائے گا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود کنٹرول کی ہوئی ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ, اور اللہ کے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے. اللہ تعالیٰ اس مقدار کے مطابق اپنی قدرت کے مطابق فیصلہ فرماتا ہے. عالم الغیب والشہادہ, وہی جاننے والا ہے الغیب کا, ہمارے ریفرنس سے جو چھپی ہوئی چیزیں. اللہ کے لیے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, ہمارے ریفرنس سے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں. والشہادہ, اور جو سامنے ہے. والشہادۃ الکبیر المتعال, اور وہی سب سے بڑا اور عالی مرتبہ ہے. علم الغیب کے حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 6A, علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ, اور 6B ہے کشف, الہام اور خوابوں سے متعلق. سواء منکم من اسر القول ومن جہر, اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہی ہے چاہے تم سرگوشی میں بات کرو یا اونچی آواز میں بات کرو, اللہ تو ہر چیز کو سنتا ہے. ومن جہر بہ ومن ہوا مستخفم باللیل وسارب من بالنہار, اور وہ ہر چیز اس کے علم میں ہے جو چھپا رہتا ہے رات کے وقت یا وہ ظاہر ہوتا ہے دن میں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ رات کیا دن کے وقت بھی جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں
اب سمندر کی گہرائیوں میں آپ اگر اٹلانٹک جو ہے اور اس طریقے پیسیفک اوشن ہے جیسے بحر الکاہل، اس میں بعض جگہ ایسی بھی ہیں کہ جن کی ڈیپتھ جو ہے وہ تقریباً 30 کلومیٹر ہے، 30 کلومیٹر نیچے، تو 2-2.5 کلومیٹر کے بعد تو بالکل اندھیرا ہوتا ہے، اور اس گہرائی میں بھی 25-30 کلومیٹر کی گہرائی میں بھی مخلوقات آباد ہیں، جو ابھی یہ جدید سائنٹیفک ریسرچ کے بعد یہ چیزیں جب آپ دوزیں وہاں پر پہنچی اور وہاں پر اتنی مخلوقات آباد ہیں اور اتنے کمپلیکس ان کے سسٹم ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ اگر کسی کو شوق ہو تو ہارون یحییٰ کی جو ویڈیوز ہیں اس حوالے سے، ڈیپ سی کے نام سے ایک ان کی ڈاکومنٹری ہے، وہ آپ دیکھیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ اس ڈیپ سی کے اندر، ڈیپ سی تقریباً 50 منٹ کی ڈاکومنٹری ہے، ایسی ایسی مخلوقات ہیں کہ وہاں سروائیول کے لیے جو ڈیزائن چاہیے نا، آپ حیران ہوں گے کہ وہی ڈیزائن آج انسان اپنے آبدوزوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی انسان نے اپنی عقل لڑا کے، جس کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا ہے کہ وہ جہاں تک ان کی وہ ورٹیکس کی شکل بنتی ہے، ایگزیکٹ اسی شکل میں وہ جانور ہیں وہاں پر، اسی طریقے سے وہ پرفارم کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود بنی ہیں، جو انسانیت نے سینکڑوں سال لگا کے جو ترقی کی ہے، اس کے بعد اس کو چیزیں پتہ چلیں، اور وہ پھر زندہ چیزیں ہیں۔ ہم جتنی بھی چیزیں، ایروپلین اگر کوئی بنا لیتا ہے تو بھائی فیول تو خود ڈالنا پڑتا ہے، اس کو اڑانے کے لیے آپ کو پائلٹ بٹھانا پڑتا ہے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کے ایروپلین ہیں، کی چیل، کوا، کبوتر، یہ اپنی خوراک بھی خود لیتا ہے، اور کس طرح پرفیکٹ لینڈنگ ہوتی ہے۔ رن وے کے بغیر آپ بوئنگ جہاز کو اتار نہیں سکتے، ہیلی کاپٹر بھی اگر اتاریں گے تو وہ بھی پراپر فارم میں، لیکن آپ ذرا یہ چھوٹی چھوٹی چڑیا دیکھیں کس طریقے سے پرفیکٹلی یہ لینڈ کرتی ہے، ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے اڑ کر تیسری جگہ، کتنی پرفیکٹ لینڈنگ ہوتی ہے، اور پھر خوراک بھی خود حاصل کرتی ہیں، پھر یہ ریپروڈیوس بھی کرتی ہیں۔ بوئنگ جہاز تو آپ کو ایک بنانا پڑے گا تو دوسرا اس میں سے نہیں نکلے گا، وہ دوسرا بھی بنانا پڑے گا۔ ایک بوئنگ 747 جو ہے، جمبو جیٹ جسے کہتے ہیں، یہ ڈبل ڈیکر جو ہے بوئنگ کا سب سے بڑا جہاز 747، یہ تقریباً 1 سال میں تیار ہوتا ہے، 1 سال میں، تو اربوں ڈالر اس کی قیمت ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک تیار کر لیا تو اب وہ آگے بچے دے گا اور وہ نکالتا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوقات آپ دیکھیں، انسان پاگل ہو جاتا ہے، یہ ساری مخلوقات جس طریقے سے اس نے کنٹرول کی ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہے کوئی رات کی تاریکی میں ہو یا دن میں ہو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یکے بعد دیگرے محافظ اتارے جاتے ہیں، پہرے دار، جو ان کے آگے اور پیچھے ہوتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اس سے مراد فرشتے ہیں، فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کبھی چھوٹے بچوں پر غور کریں، کس طرح دیوانہ بار یہ بھاگتے ہیں۔ یقین کریں ایک بچے کا بڑا ہو جانا موجزے سے کام نہیں ہے، جس قسم کی ان کی حرکتیں ہوتی ہیں، ورنہ یہ جتنی تیزی سے بھاگتے ہیں، ذرا سے کنپٹی پہ لگ جائے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اسکول میں بھاگتے ہیں، کلاسوں میں بھاگتے ہیں، گرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات کرتے ہیں۔ اتنے پاسبلٹیز ہیں کہ بچے بڑے نہ ہو سکیں، تو یہ کیسے حفاظت ہو رہی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسانوں کی، بڑے لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ ایسے سے معاملات ہوتے ہیں انسان کی عقل میں نہیں آتے، اچانک اس طرف توجہ تک چلی جاتی ہے اور انسان کی بچت ہو جاتی ہے، انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، تو ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، کتاب الوکالہ چیپٹر میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311، بڑی لمبی حدیث ہے، جس کا لب لباب یہ ہے کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے صبح تک۔ تو آیت الکرسی بھی پڑھ کر رات کو سونا چاہیے، تو یہ اسپیشل پروٹیکشن بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی دعائیں ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں وہ دعا ہے، ابو داؤد میں بھی آتی ہے ڈیٹیل کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن و حسین کو ان الفاظ کے ساتھ دم ڈالا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ میں اپنے 2 بیٹوں حسن اور حسین کو اسی طریقے سے دم ڈالتا ہوں جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو دم ڈالا کرتے تھے۔ اور میں اکثر یہ حدیث پڑھتا ہوں تو بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ آپ ذرا نسبت دیکھیں، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق، اور حضور نے کہا میرے بیٹے حسن و حسین، اور لوگ جناب ابھی تک یہی طے نہیں کر پڑ رہے کہ حضرت حسین باغی تھے یا یزید باغی تھا۔ یعنی لوگوں کو ابھی تک یہی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے۔
تو جس کی مت ماری جائے تو اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے نا. تو بہرحال مت تو اب ماری گئی ہے الحمدللہ. مسئلہ نمبر 101 اور 102 ریکارڈ ہو چکا ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے طوفان آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے آیا ہوا ہے الحمدللہ. اور اسی شر میں سے اللہ تعالیٰ خیر نکالتا ہے. کیوں جی؟ اور ایسے ایسے لوگ جو جانتے بھی نہیں تھے نا, اب وہ کہتے ہیں اچھا اچھا جناب ہمیں تو پہلے تعارف ہی نہیں تھا, اچھا اچھا یہ ہے حق بات. تو وہ مجھے اتنے شعر و شاعری تو آتی نہیں ہے, لیکن وہ ایک شعر ہے نا کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو نام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ شر میں سے خیر نکالتا ہے الحمدللہ. بس اوقات انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز کوئی نقصان کا باعث ہے, لیکن وہی اسی میں خیر ہوتا ہے. کیونکہ دنیا میں ہر آدمی جو ہے وہ اندھا نہیں ہوتا. اس وقت خصوصاً اس پڑھے لکھے دور کے اندر لوگ اپنی عقل کو ضرور استعمال کرتے ہیں, اور جب وہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں تو حق بات تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی علماء اس قسم کے کام کرتے ہیں نا, کسی بھی مکتب فکر کے, ان کا مقصد کسی دوسرے کی اصلاح نہیں ہوتا. ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پبلک کو ادھر جانے سے روک لیں. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے یہ لیم ایکسکیوزز دوسروں کے تو کام نہیں آنے جس کی عقل کھلی ہوئی ہے, لیکن کم از کم پراپوگنڈا کرنے سے ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنی پبلک کو ادھر جانے سے روک لیں. تو ایسی جو پبلک ہے نا جو آنکھیں بند کر کے چل رہی ہے, ان کے بارے میں تو آپ نے واضح طور پر آگے آیات بھی آ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کے لیے ہی اس قرآن میں نصیحت رکھی ہے. جس نے اپنی عقل استعمال نہیں کرنی, امیہ ابن خلف مر جائے گا وہ, اور جب عقل استعمال کرے گا اسی امیہ بن خلف کا غلام بلال حبشی سیدنا بلال بن جائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عقل استعمال کرنی ہے اپنی. تو اللہ تعالیٰ حفاظت کے لیے فرشتے مقرر فرماتا ہے جو اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل لے. یعنی اگر کوئی قوم اپنی حالت خود بدل لے, یعنی اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دے, پھر اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں چھیننا شروع کرتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ون سائیڈڈ کسی کو نعمتوں سے محروم نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے اوپر خود عذاب واجب نہ کروا لے. اور اس کا وائس ورثہ بھی درست ہے کہ جب تک کوئی انسان خود کوشش نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی نہیں دے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے انہی کے لیے راہیں کھولی جائیں گی. تو کوشش نہیں کریں گے تو ہدایت ایسے شخص کے لیے پھر نہیں ہے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا, اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کو تکلیف دینے کا, فلا مرد لہ, تو اس تکلیف کو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا. جب اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا پھر ٹل نہیں سکتا. وما لہم من دونہ من وال, اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کوئی بھی پھر مدد نہیں کر سکتا. تو یہ تکلیفیں جب آتی ہیں تو پھر جب تک ان تکلیفوں کی وجوہات کو ہم تلاش نہیں کریں گے تو کچھ بھائی نہیں ہونے والا. چاہے آپ خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر قنوت نازلہ پڑھتے رہیں, بنگلہ دیش پھر بھی پاکستان سے نکل ہی جائے گا. نہ کشمیر قنوت نازلہ پڑھنے سے ملنا ہے آپ کو, نہ کوئی اور معاملہ بچنا ہے, جب تک کہ ہم اپنے حالات درست نہیں کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے, اس اصول کے تحت ہی معاملات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے رولز کا پابند تو نہیں ہے, لیکن اس دنیا کو اس نے ان رولز کا پابند بنایا. دنیا کو جب اس نے اس رولز کا پابند بنایا تو پھر اللہ تعالیٰ کے سنت کے فیصلے بھی اسی کوشش کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے پیاس کو پانی کے ذریعے بجھانے کا ایک یونیورسل رول بنا دیا ہے اس زمین کے اوپر. اب اگر آپ پانی یا لیکوڈ نہیں لیں گے پیاس نہیں بجھنے والی, یہ اللہ تعالیٰ کا رول ہے. اس طریقے سے قوموں پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں یا عذاب آتے ہیں وہ اسی صورت میں ٹلیں گے جب قومیں جو ہیں وہ اپنی حرکتیں درست کریں. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا, وہی اللہ ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی, کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی دل میں لالچ پیدا کرنے کے لیے. یہ جب بجلی چمکتی ہے تو ڈر بھی لگتا ہے, بسا اوقات گر بھی پڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملکوں میں تو اتنی نہیں گرتی, لیکن آپ یہ امریکن سٹیٹس جو ہیں جہاں پر یہ بڑے بڑے جو سمندری طوفان چلتے ہیں, اسی طریقے سے ٹورنیڈوز چلتے ہیں, تو بجلی گرتی ہے تو بڑے بڑے علاقوں میں جو جنگلات کو آگ لگ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ خوف کا ذریعہ بھی ہے اور طمع کا ذریعہ بھی. ظاہر ہے کسان کے لیے تو, بارانی زمین والوں کے لیے تو خصوصاً بہت بڑی نعمت ہے کہ اس بجلی کے چمکنے کے بعد اسے امید لگ جاتی ہے کہ اب بارش ہوگی اور میری فصل اگے گی. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ,
اور وہی اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو، اتنے وزنی بادل، یہ ٹنوں ٹن پانی جو بارشوں میں برستا ہے، یہ اتنا پانی ہوا میں معلق بادلوں کے ذریعے کس نے کیا ہوا ہے؟ یہ جو ہوا کے اندر بوئنسی کی فورس ہے اللہ نے رکھی ہے، جس کی وجہ سے یہ بادل اڑتے ہیں. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. اور جو الرعد ہے، رعد بجلی، اسی کے نام پہ یہ سورت الرعد ہے. یہ بجلی بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی خوف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور اللہ تعالیٰ کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، تو وہ جہاں پر چاہتا ہے وہاں پر گرا دیتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ بجلی کی کڑک بھی کسی پر بھیج کر عذاب اس پہ نازل کر سکتا ہے، جیسا کہ قوم ہود کے اوپر ہوا. آپ سورۃ الاحقاف پڑھ کے دیکھ لیں، ان پہ قحط سالی کی کیفیت تھی تو ایک بادل نمایاں ہوا، سب کے سب اس کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے کہ ابھی اس میں سے بارش برسے گی اور ہم سیراب ہو جائیں گے، اور اس میں سے بجلی نکلی، آگ برسی اور ساری قوم ہود جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب کبھی بھی بجلی کڑکتی تھی اور اس طریقے سے بادل آ جاتے تھے اور آندھی چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے تھے اور آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. اچھا ہمارا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں یہ نیچرل پروسیس ہے، لیکن پیغمبر جو ہوتا ہے اس کی نظر مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے. تو پھر صحابہ نے پوچھا بھی، حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں، اور یہ آندھیوں والا جو چیپٹر ہے مشکات میں، اس کو میں آپ کو یہ حدیث مل بھی جائے گی، اور میں نے وہ جو اپنا لیکچر ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی یہ بتائی ہے، اور ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں بھی یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں جب اس طریقے سے آندھی آتی ہے اور یہ بادل چمکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا گارنٹی کہ اس بادل میں سے آگ برسے گی یا بارش برسے گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت بھی تلاوت کی سورہ الاحقاف کی کہ قوم ہود بھی تو بادلوں کے نیچے آئی تھی کہ یہ بارش ہم پہ برسائے گا، لیکن اللہ کی طرف سے عذاب آیا. یہ ایک اعلیٰ درجے کا ایمان جس شخص کا ہونا، جس کی نظر مسبب الاسباب پر ہو، اس کی یہ حالت ہوتی ہے. باقی عام آدمی تو ظاہر ہے اس کو ایک نیچرل پروسیس سمجھتا ہے، کیونکہ اس کی نظر صرف سبب پر ہوتی ہے، مسبب الاسباب پر نظر نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دعا میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بجلی بھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری اس دنیا کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہیں، ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے. زمین و آسمان میں ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، لیکن ہم ان کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے. یہ غیب کا پردہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی قوم پر، جب وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، بجلی ان کی طرف بھیجتا ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. لہو دعوت الحق، اللہ کو پکارنا ہی حق دعوت ہے، یعنی اللہ ہی کو پکارنا. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل، ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس کا ایک طرق المستدرک الحاکم میں بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا ہے سچا پکارنا. والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ لا یستجیبون لہم بشیء، تو وہ چیزیں انہیں کچھ جواب بھی نہیں دے سکتی جن ہستیوں کو یہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں. الا کباسطی کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغی، اور ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دور سے ہی پانی کو دیکھ کر اپنا ہاتھ پھیلائے اور یہ خواہش کرے کہ پانی اس کے منہ پر آ جائے، تو وہ پانی آنے والا نہیں ہے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی جو یہ پکار ہے یہ تو نہیں جاتی مگر بھٹکتی ہی پھرتی ہے. اپنے بتوں کے بارے میں وہ ایسا عقیدہ رکھتے تھے،
جس طریقے سے آج بھی وہ ٹیمپرڈ فارم میں ہمارے مسلمانوں کے ہاں بھی آ گیا ہے، اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کے لیے ایسا عقید ہے تو وہ پکارتے رہے، اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اب پرانے جھوٹے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں۔ ابھی تو میں کہتا ہوں کہ لوگ بڑی تیزی سے گمراہ ہو رہے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں بڑی تیزی سے لوگ قرآن حدیث پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں، تو ابھی تو بڑی ضرورت ہے کہ یہ بزرگ باہر نکلیں اور ہم میڈیا کے لوگوں کو بلائیں کہ ان کی ویڈیو بنائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ جناب یہ قرآن بالکل باطل ہے، بخاری مسلم معاذ اللہ بالکل باطل ہے، اصل یہ ان لوگوں کے عقیدے ہیں، یہ دیکھ لیں یہ نکل آئے ہیں قبروں سے، انشاءاللہ کبھی نہیں نکلیں گے، کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا۔ وہ پہلے بھی جھوٹ تھا، آپ جتنا مرضی مشہور کر دیں، اور جس طرح علماء دیوبند نے لکھا کہ قاسم نوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر آ کے دیوبند میں 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس قبر میں چلے گئے، تو وہ اس زمانے میں ہی نکلے نا، آپ نہیں نکلیں گے کیونکہ جیو نیوز والے پہنچ جائیں گے، دنیا والے، آج والے، اے آر وائی والے پہنچ جائیں گے۔ آپ تو قاسم نوتوی صاحب نہیں قبر سے نکل سکتے، نہ احمد بریلوی صاحب نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نہ کوئی اور بزرگ نکل سکتے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ لیں جیل میں مشہور ہے جی، وہ سلمان پارس جناب، وہ 1965 تھے بم پھڑے، اور جی داتا صاحب نے جناب لاہور راوی دے پل تے بم پھڑے، اور آپ 3-4 سال پہلے دیکھ لیں وہ ان مزار کے اوپر بم مار کے چلے گئے بندے، 40-50 بندے وہاں پہ شہید ہو گئے، تو وہ تو کوئی نہیں پکڑا گیا کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے۔ ہاں یہ اگر جو ہے وہ معاملہ آج سے 200-300 سال پہلے یہ بم پھٹا ہوتا تو شاید ایک واقعہ ملتا کہ بم سٹیا سی انہوں نے پھڑ لیا سی، بس وہ تھوڑی بہت خراشیں آئی سن، بندے مرے کو نہیں سن، لیکن ہوں تو میڈیا ریکارڈ ہو گیا کہ بندے مر گئے۔ عبداللہ شاہ غازی جناب سمندر روکیا ہوا انہوں نے، تو آپ دیکھ لیں ادھر بھی اس مزار کے اوپر بھی دھماکہ ہو گیا۔ ہم ان تمام چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں، دھماکوں کو ہم سپورٹ نہیں کرتے کہ یہاں پر عوام الناس کو اس طریقے سے مارا جائے۔ ہاں مزارات ضرور گرانے چاہیے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ عمارتیں بنانے سے منع فرمایا، اس میں میرا پورا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 63۔ لیکن ظاہر ہے وہاں سے لوگوں کو خالی کروا کے اور اس کو توڑ کے تو پھر قبریں جو سنت کے مطابق جتنی ہائٹ ہے اتنی رکھی جائیں، لیکن اس طریقے سے نہ ہو کہ وہاں پہ بیچارے بے علم لوگ گئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ ایسے معاملات کیے جائیں اور خام خواہ ان کو جو ہے وہ گمراہی کی موت مار دیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ ان کی اصلاح کی جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے علاوہ جو اور ہستیوں کو بلا رہے پکار رہے ہیں، ان کی مثال اس طرح ہی ہے جیسے کوئی لمبے ہاتھ کر کے دور سے پانی کو دیکھ کر کے کہ پانی میرے منہ میں آ جائے، تو پانی آنے والا نہیں ہے۔ تو کافروں کی جو یہ دعا ہے وہ تو نہیں جاتی مگر گمراہی میں بھٹکتی رہتی ہے۔ اس حوالے سے کراس ریفرنس کے طور پر ایک آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 64، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مشکل میں گھرے ہوئے، اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی بھی دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی تو ہے جو تمہیں اگلوں کا زمین پر خلیفہ کرتا ہے۔ تمہارے باپ دادا مرتے ہیں، تم مرو گے، تمہاری اولاد، ایک وہی تو زندہ ہے، باقی تو سب مرتے جا رہے ہیں، وہی نسل در نسل تمہیں آباد کرتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن بڑے کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت کے تحت میں الحمدللہ علی وجہ بصیرت یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو غیب میں پکارنا یہ دعا کی ایک شکل ہے اور خالصتاً شرک اور ناقابل معافی جرم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ تکلیفیں دور کرتے۔ آپ کو کہتے ہو جا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، کبھی بھی نہیں بھائی لگے گی کشتی پار، قطعاً نہیں ہوگی۔ اور میں نے 2007 میں جب حج کے لیے گیا میں حیران ہوا، اور انڈیا میں تو جہالت جو ہے وہ اس سے بھی 10 گنا زیادہ ہے۔ میں نے طواف کعبہ میں لوگوں کو یہ تسبیحیں پڑھتے ہوئے سنا، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، وہاں پہ بھی جا کے۔ تو اب لوگوں کے عقائد وابستہ ہیں ان چیزوں کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے وہ پھر جو ہے وہ اسی طریقے سے گمراہی میں۔ آپ ان کو لاکھ بتائیں کہ قرآن میں آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے دعا مانگتے ہیں، غائب میں مدد کے لیے تجھی کو پکارتے ہیں۔ وہ کہیں گے جی ہمارے بزرگوں کو یہ آیات نہیں آتی تھی۔ بھائی آپ کے بزرگوں کا ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، نہ آپ نے ہمارے بزرگوں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہم تو صرف اس چیز کا پابند ہیں جو ہم تک پہنچی ہے۔ بزرگوں نے کہا نہیں کہا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ہم تو اس چیز کے پابند ہیں جو ہمارے تک کتاب و سنت کی دعوت پہنچی ہے، ہم اس چیز کے پابند نہیں کہ بزرگ کیا کہتے رہے۔ تو بہرحال بزرگوں نے جو کچھ کیا ہے اپنے ناموں کے کلمے بھی پھر پڑھائے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو بھی اب جائز کہیں گے۔ کسی نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کسی نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، تو اب دیکھ لیں اس پہ بریلوی دیوبندیوں کے باقاعدہ مناظرے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ دیوبندی کہتے ہیں جی چشتی رسول اللہ غلط ہے لیکن اشرف علی رسول اللہ معرفت کی بات ہے، اور بریلوی کہتے ہیں جی اشرف علی رسول اللہ غلط ہے، چشتی رسول اللہ معرفت کی بات ہے۔ یعنی اپنا بابا ہو تو آپ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی حرمت بھی قربان کی جا سکتی، معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو اس حوالے سے میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 71B، جو الحمدللہ کئی لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا ہے. انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہیں ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، طوعا وکرہا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقرر کر دیا ہے. اب چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، یعنی انسان جو ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جنات کو اختیار دیا ہے، باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ تو زبردستی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی پابند ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے. ایک انسان ہی بغاوت کا شکار ہوا ہے، وہ بھی اس لیے کہ اللہ نے اسے چوٹ دی ہوئی ہے. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور چیزوں کے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی. یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس چیز کا سایہ بھی نہ ہوتا، تو سایہ ہونا کوئی ضروری تو نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر رکھا ہے نا، لیکن اللہ نے اس میں باریکی بتائی ہے. میں نے سایہ کیوں رکھا ہے؟ جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے تو آپ کو پتا ہے کس طرح سایہ اتنا لمبا زمین پر لیٹا ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی چیز کا سایہ بھی جو ہے ورٹیکل چیز کا کتنا لمبا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے گویا کہ یہ ہمیں سجدہ کر رہا ہے. اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو پھر دوسری طرف وہ چیزیں سایہ کر، ہر چیز زمین پر گری پڑی ہوتی ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے. ان کی چیزیں جو ہیں، جتنی چیزیں ہیں اللہ کی مخلوقات، ان کے سائے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ آیت سجدہ ہے، بعد میں سجدہ کر لیجئے گا. ویسے سجدہ تلاوت جو ہے یہ سنت ہے، اگر کوئی نہیں بھی کرتا گناہگار تو نہیں ہوگا. اور سجدہ تلاوت کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے. اور اگر آپ سواری پر بیٹھے ہوں تو صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے پڑھتے جب آیت سجدہ آتی تو صرف یوں اشارے سے سجدہ کر لیا کرتے تھے. تو اس میں ماتھا ٹیکنا ضروری نہیں ہوتا. اللہ اکبر کہہ کر، سب سے بہتر ہے ماتھا بھی ٹیکیں، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں اور 3 بار تسبیحات، وہی جو نماز والی تسبیحات ہیں وہ پڑھیں. قل من رب السماوات والارض، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے بتاؤ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے. قل اللہ، پھر آپ خود ہی ان کو بتائیے کہ اللہ ہی تو ہے. قل افتخذتم من دونہ اولیاء، ان سے فرمائیے کیا تم نے اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو اپنا حمایتی بنا لیا ہے. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. کسی کا نفع اور نقصان کیا کریں گے، اپنے لیے بھی مالک نہیں ہے. اب یہ دیکھ لیں ہمارے پڑوسی ملک میں 90 کروڑ ہندو ہیں پڑھے لکھے، دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز امریکہ کے بعد انڈیا میں، لیکن وہاں پر پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو بتوں کے آگے جھک رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بت جو ہے یہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے، یعنی اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے. اپنا نفع نقصان کوئی کر لیں تو پھر بھی کوئی بات ماننے والی ہے. یہ تو خود انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ کسی کو کیا نفع نقصان دے سکتے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ کیا آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں. ام هل تستوي الظلمات والنور، اور کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں. یہ برابر ہی نہیں ہو سکتے. حق حق ہے، باطل باطل ہے. ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، کیا ان شریکوں نے بھی کوئی ایسی مخلوقات بنا لی ہیں کہ ان کو متشابہ لگ گیا ہے، یہ شبہ میں پڑ گئے ہیں کہ یہ مخلوق تو اللہ کی ہے اور یہ ہمارے شریکوں کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی نے کوئی مخلوق پیدا کی ہے کہ تمہیں اب یہ پریشانی ہوگی ہے کہ ہم اس کو خالق مانیں یا اس کو. کس نے پیدا کر لی ہے؟ انسان تو خود مفلوج ہے. قل اللہ، فرمائیے اللہ ہی تو ہے خالق کل شیء، ہر شے کا خالق. وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا ہے اور سب پر چھایا ہوا ہے. انزل من السماء ماء، اسی نے ہی آسمان سے پانی کو نازل کیا. فسالت، انشاءاللہ تعالی یہ اگلی دفعہ کور کریں گے کیونکہ یہ ایک خاص ٹاپک آ رہا ہے، اس میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا. ہمارا اب ٹائم تقریباً مکمل ہو گیا ہے. بہرحال ایک ہی خالق ہے ہر شے کا، یہ بڑی کانٹے کی بات ہے. اس حوالے سے ایک ڈاکومنٹری ہے ایگزسٹنس آف گاڈ کے نام سے، 2-2.5 گھنٹے کی انگلش میں بنائی ہے. اللہ کے وجود کے جو دلائل ہیں وہ اس کے اندر دیے گئے ہیں. ایگزسٹنس آف گاڈ مسلمانوں نے ہی بنائی ہے، پیس ٹی وی والوں نے.
اس میں ہارون یحییٰ کی ڈاکومنٹریز، نیشنل جغرافک، اس طرح. تو اس میں ایک بڑا انہوں نے ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ کائنات میں ہر شے جو ہے اس میں گولڈن ریشو پائی جاتی ہے 1.6 کی، تقریباً 6 پوائنٹ سم تھنگ بھی آتا ہے، 1.6 کی گولڈن ریشو کائنات کی ہر شے میں موجود ہے. کوئی چیز بھی آپ اٹھائیں وہ اس گولڈن ریشو کے مطابق ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کئی ایک دلائل دیے ہیں. ایون یہ انگلیاں آپ دیکھیں، یہ آپ اس انگلی کو ایسے کر لینا تو یہ جو اس کا یہ سٹیپ بن رہا ہے اس کا 1.6 ٹائمز یہ ہے اور اس کا 1.6 ٹائمز یہ ہوتا ہے. اس طریقے سے یہ دانتوں میں بھی آپ اس طرح ٹریول کرنا شروع کریں تو اس کا 1.6 یہ اور اس کا 1.6 یہ. ایون یہ ہونٹوں کا اور اس طریقے سے اس فاصلے کا، ان تمام پورے انسان کے جسم کا، سر سے لے کر ناف تک اور ناف سے لے کر نیچے تک، اس کی بھی آپس میں ریشو 1.6 کی ہے. اسی طریقے سے کئی ایک چیزیں کائنات کے اندر جتنی بھی ہیں اس کو گولڈن ریشو کا نام دیا گیا ہے. گولڈن ریشو آج آپ گوگل پہ جا کے لکھیں واٹ از گولڈن ریشو تو آپ کو ایون کوانٹم فزکس کے اندر بھی گولڈن ریشو چیزوں میں ملے گی. تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ ہر چیز میں سملیرٹی پائی جاتی ہے. تو اس سے وہ ایونوچی سیریز بھی بنتی ہے. آج سے 700 سال پہلے ایک فرینچ میتھمیٹیشین نے دریافت کی تھی اور اس نے یہ دریافت کیا کہ یہ 1.6 کی ریشو جو ہے وہ ہر ایک چیز میں جاتی ہے. ایون یہ پھولوں کی جو پتیاں ہیں، یا پتیاں 3 ہوں گی یا 5 ہوں گی یا 8 ہوں گی یا 11 ہوں گی، آپ یہ جا کے گن لیجئے گا. 6 پتیاں کسی بھی پھول کی نہیں ہوں گی، 7 بھی نہیں ہوں گی، اور ہر ایک دوسرے ڈیجٹ کو پچھلے سے ڈیوائڈ کریں تو 1.6 کی ریشو آئے گی. اس حوالے سے ہر چیز، ایون یہ سٹارز اور گلیکسیز، ان کے اندر جتنے ورٹیکس بنتے ہیں، سمندروں کے اندر ورٹیکس، اسی طریقے سے یہ پودے اور پھول اور پتے، ان کی آپس میں ریشو 1.6 کی ریشو. تو یہ ایونوچی سیریز جو ہے 1 3 8 ہر اگلے 1 3 5 8 اس طریقے سے یہ سیریز چلتی ہے پوری. وہ آپ اگر یہ ڈاکومنٹری دیکھیں ایگزسٹنس آف گاڈ تو اس میں انہوں نے یہ ساری ریشو بتائی ہے. ویسے بھی آپ گوگل میں جا کے لکھیں نا وٹ از گولڈن ریشو تو آپ کو وہ اتنی مثالیں دیں گے، پھولوں میں، درختوں میں، انسانوں میں، جانوروں میں، ستاروں میں، پوری کائنات کے اندر گولڈن ریشو پائی جاتی ہے، جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یہ کائنات کسی ایک ہستی نے بنائی ہے جس نے یہ گولڈن ریشو. اور ایون خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ میں گولڈن ریشو ہے. جو اس وقت خانہ کعبہ ہے مستطیل ریکٹرنگولر شیپ ہے، اس کی یہ سائڈ کو آپ اس سائڈ کے اوپر اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو وہ 1.6 کی ریشو بنتی ہے. اس طریقے سے خانہ کعبہ کی جو لوکیشن ہے وہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے اعتبار سے 1.6 کی ریشو بنتی ہے. اتنی بڑی بڑی چیزیں دریافت ہو چکی ہیں. یعنی صرف مسلمانوں نہیں ہے، یہ فرینچ میتھمیٹیشین تھا جس نے یہ گولڈن ریشو کائنات کی ہر چیز میں دریافت کی تھی. تو وٹ از گولڈن ریشو آپ یہ گوگل میں جا کے سرچ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے. اور یہ ڈاکومنٹری جو ہے ایگزسٹنس آف گاڈ، دا ایگزسٹنس آف گاڈ، اگر کسی کو نہ ملے تو مجھے ای میل کریں mirza_95@yahoo.com. تو میں آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کا لنک بھی یوٹیوب کا بھیج دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.